الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی التحیات والاکرام علی سیدی اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المحلن الحق بالحق ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم مجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم مل کے با آواز بلند صلوات بھیجیے درود زحمت نہیں عزت ہے احسان نہیں ایمان ہے گناہوں کا کفارہ ہے رزق میں کثرت کا باعث ہے خوشنودی آل محمد کی دلیل ہے رحمت پروردگار کے نزول کی سند ہے مل کے با آواز بلند صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے پہلے درود بھیجے پھر 400 سال تک چپ رہے 400 سال کے بعد دوبارہ درود بھیجے فرشتے کہتے ہیں اے بندہ خدا ابھی تو ہم پچھلے درود کا ثواب بھی لکھ رہے ہیں مل کے با آواز بلند صلوات بھیجیے خداوند عالم مخدومہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ مولا شفاء کلی عطا فرمائے جتنے بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے ملکہ عصمت حجاب کردگار وجہ تخلیق محمد مصطفیٰ و علی و مرتضیٰ والدہ حسنین شریفین ملکہ دارین شہزادی جنت منبع و حیا بی بی کے لال کے ذکر کی مجلس پاک ہے میں اپنی گنہگار زبان سے پہلے فضائل کا وہ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جسے خود بی بی کے خالق نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا میں اسی ترجمے سے اندازہ لگاؤں گا آپ کتنا سننا چاہتے ہیں اور کتنی دیر سننا چاہتے ہیں ارشاد رب العزت ہوا فلا اقسم بمواقع النجوم مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں سلامت و آباد و شاد رہو آل محمد آپ کو سلامت رکھے مجلس حسین میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے جناب زہرا خیرات عطا کرے جسے بطول خیرات عطا نہ کرے اس کے نماز میں نہیں کھلتے مجلس میں کیسے کھلے گا فلا اقسم بمواقع النجوم مجھے اس چوکھٹ کی قسم اس چوکھٹ کی قسم اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں قبلہ اللہ نے قرآن میں کلی طور پر 82 قسمیں کھائیں اور 32 صورتوں میں کھائیں 8 قسمیں یہاں سے شروع ہوئی 5 لا اقسمو 3 فلا اقسمو اس کا مطلب کیا ہے میں قسم کھاتا نہیں ہوں مگر کھا رہا ہوں کس کی قسم اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں قبلہ قسم کا مطلب ہے گواہی گواہی دی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے جاؤ کائنات کے سارے مولوی اکٹھے کرو سارے مولوی اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ لاؤ ان سے پوچھو کہ بھائی سب سے بڑی قسم کون سی ہے تو جواب آئے گا اللہ کی قسم قسم ہے گواہی اور گواہی دی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے
جب مخلوق کسی کو یقین دلائے، مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے، اور جب اللہ قسم کھائے تو چوکھٹ زہرا کی کھاتا ہے۔ قبلہ وقت کی نزاکت ہے، تشریح کا وقت نہیں۔ اگر میرے پاس ہوتا میں 4 گھنٹے پڑھتا رہتا۔ جب اللہ یقین دلاتا ہے تو چوکھٹ زہرا کی قسم کھاتا ہے۔ پتہ چلا چوکھٹ زہرا عرش خدا سے افضل ہے۔ جو بندے پریشان ہو گئے ہیں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے تو میں حاضر ہوا ہوں۔ عرش پہ کون رہتا ہے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل۔ چوکھٹ زہرا پہ کون رہتا ہے؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، فضا۔ پوری کائنات میں کوئی مولوی ثابت کرے کبھی سلمان نے کہا ہو یا رسول اللہ پہلے آسمان پہ بھیج دے، روٹیاں مانگ کے آتا ہوں۔ کبھی ابو ذر نے کہا ہو دوسرے پہ بھیج دے، بھیک مانگ کر آتا ہوں۔ کبھی مقداد نے کہا ہو تیسرے پہ بھیج دے، خیرات مانگ کے آتا ہوں۔ کبھی فضا نے کہا ہو چوتھے پہ بھیج دے، روٹیاں مانگ کے آتی ہوں۔ ادھر سے ادھر کوئی نہ گیا، ادھر والے کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر۔ قبلہ ادھر سے کوئی نہ گیا، ادھر والے کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر۔ کائنات کا کوئی ایک فرشتہ دکھاؤ جو دروازہ زہرا پہ اپنا عہدہ لے کر آیا ہو۔ ہے رضوان جنت۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ جواب آیا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ قبلہ درزی تھا تو نہیں؟ اگر درزی ہوتا تو ابراہیم کپڑے سلوا لیتا، اسماعیل کپڑے سلوا لیتا، عیسیٰ سلوا لیتا، موسیٰ سلوا لیتا، یعقوب سلوا لیتا، یحییٰ سلوا لیتا۔ درزی تھا تو نہیں؟ سیدہ نے پوچھا کون؟ جواب آیا انا خیاط الحسنین۔ اور سیدہ نے تو کپڑے سلنے کے لیے دیے بھی نہیں تھے۔ چلے میں اور آسان کرتا ہوں، مومن کی بات کرتا ہوں۔ مومن نے درزی کو کپڑے سلنے کے لیے نہ دیے ہوں، صبح صبح درزی دروازے پہ کپڑے لے کے آ جائے، قبلہ کپڑے، مومن کہے گا جب دیے نہیں تو لوں کیوں؟ سیدہ نے تو کپڑے دیے ہی نہیں تھے۔ اور کچھ بیوقوفوں کا جاہلانہ خیال ہے کہ قبلہ ایسے ہی حسن حسین نے ایسے ہی کپڑے مانگ لیے، سیدہ نے ایسے ہی کہہ دیا درزی کے پاس ہے۔ جو ایسے کہہ دے وہ زہرا نہیں ہوتی، جو ایسے کہہ دے وہ بطول نہیں ہوتی۔ قبلہ میرا علم کم ہے، میرا عقل کم ہے، کیونکہ میں غیر معصوم ہوں۔ اگر عقل اور علم ہو تو آل محمد کے لیے ایسے جملے نہیں کہے جاتے۔ مجھے علم عباس کی قسم، اگر میرا عقل زیادہ ہوتا، میرے پاس علم زیادہ ہوتا تو اس سے بہتر فکرہ یہ تھا کہ جس کے دروازے پہ مقدر اپنا فیصلہ سننے آئے، محبت کی زبان میں اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس کے دروازے پہ مقدر کی عدالت لگتی ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس کے دروازے پہ مقدر اپنا فیصلہ سننے کے لیے آتے ہوں اسے دختر رسول کہتے ہیں۔ چلے جو بندے پریشان ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی پریشانی میں اضافہ کرے۔ جو حسین کی ماں کو سننے آئے ہیں میں دعا کرتا ہوں قبر میں بھی زندہ جائیں، علی کی زیارت نصیب ہو انہیں۔ قبلہ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جس کی آمین کے بغیر محمد کی دعا قبول نہ ہو۔ وہ محمد ہی تھا جو دعا مانگ کے کہہ رہا تھا فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو۔ چلے محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پہ قسمت کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ جس کے دروازے پہ مقدر اپنا فیصلہ سننے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس کے دروازے پہ مقدر کی عدالت لگتی ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ مرکز، عصمت، رفت، نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، منت سمجھو، یہ باتیں ذاکروں نے نہیں بتانی آپ کو۔ سب کو ناراض کر لینا، صرف زہرا ناراض نہ ہو۔ تیرے کسی عمل سے، تیرے کسی جرم میں تیرا معصوم ناراض ہو جاتے ہیں، کوشش کرنا بطول ناراض نہ ہو، یہ سب کو راضی کر لے گی۔ ایک بطول راضی رہی نا یہ ساروں کو راضی کر لے گی۔ فرشتوں نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل کو پتا نہیں تھا کون ہے۔
استحفام دلیل جہالت نہیں ہوتی، ورنہ اللہ موسیٰ سے کیوں پوچھتا ما تلک بے یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتا نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کو پتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ موسیٰ کو عصا سے بڑی محبت ہے۔ جس بندے کو جس چیز سے محبت ہو اس کے متعلق پوچھو، اس کا ذکر چھیڑو، وہ خالی نام نہیں بتائے گا، اس کی خصوصیات بتائے گا، اس کے فضائل بتائے گا۔ اللہ موسیٰ سے عصا کے فضائل سننا چاہتا تھا۔ اللہ نے پوچھا ما تلک بے یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تو قبلہ خالی یہ آنا چاہیے تھا، ہاذا، یہ عصا ہے، یہ جواب نہیں آیا۔ موسیٰ کہتا ہے ہاذا عصائی، یہ میرا عصا ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے، میں اس سے تکیہ لگاتا ہوں، میں اس سے خیمہ بناتا ہوں، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، میں اس سے پانی بھرتا ہوں۔ اللہ کو پتا تھا موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن اللہ موسیٰ سے فضائل سننا چاہتا تھا۔ جبرائیل کو بھی پتا تھا چادر تطہیر کے نیچے 5 تن تشریف فرما ہے۔ جبرائیل زبان بے زبانی میں اس سے فضائل سننا چاہتا تھا جو جسم نہیں رکھتا۔ جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیونکہ جبرائیل کو پتا تھا جب میں آل محمد کے متعلق پوچھوں گا، اللہ کو آل محمد سے بڑی محبت ہے، خالی نام نہیں بتائے گا، فضائل بھی بتائے گا۔ جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگارہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جواب آیا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کا بچے ہیں۔ پھر آگے نام بتانے کے بعد فرماتا ہے ہم اہل البیت النبوتی و مادن رسالتی، انی ما خلقت سماواتی مبنیہ ولا ارض مدیحتا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ۔ نام بتانا تھا، فضائل بتانا شروع کر دیے۔ جبرائیل اللہ سے فضائل سننا چاہتا تھا۔ یا اللہ تجھے تو کہنا چاہیے تھا محمد کی بیٹی ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کے نواسے ہیں۔ یا اللہ تجھے کہنا چاہیے تھا علی کا بھائی ہے، علی کی زوجہ ہے، علی کے بچے ہیں۔ یا اللہ تجھے کہنا چاہیے تھا حسن حسین کی ماں ہے، حسن حسین کا نانا ہے، حسن حسین کا بابا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ دنیا مر گئی محمد سے رشتہ داریاں کرتے کرتے، اللہ نے انہیں لیفٹ ہی نہیں کرائی۔ اب پتہ چلا اللہ صرف بطول کی رشتہ داری قبول کرتا ہے۔ نعرہ ایسے نہیں لگاتے، میں نے کل بھی بتایا تھا، ابو ذر مزاج بن کر، کمبر طبیعت بن کر، سلمان نیت بن کر، بہلول شریعت بن کر، ہر مقصر ملا کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے۔ قبلہ میں ساری زندگی رسول کا فضائل پڑھتا رہوں، میری سانسیں ختم ہو جائیں گی، رسول کا فضائل ختم نہیں ہوتا۔ علی بھی کوئی کم فضیلتوں کا مالک نہیں۔ علی کا فضائل پڑھنے کے لیے یا خود اللہ کو ہونا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کو ہونا چاہیے۔ اللہ نے ایک جملے میں فضائل پڑھ دیا۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، جو مرکز ہے۔ اللہ نکاح پڑھا رہا تھا علی و بطول کا بیت معمور کے اوپر۔ فرمایا بطول تیرا نکاح کی پہلی شرط ہوتی ہے حق مہر، جب تک حق مہر کا تعین نہ ہو نکاح ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا بطول تیرا حق مہر کیا رکھوں؟ تو حق مہر مانگے نہیں، میں دوں نہیں، یہ نکاح ہو نہیں سکتا۔ نیاز جبی کنیز نے بلند کی، فرمایا مالک تیرے کنیز پہ احسانات بہت ہیں، رضا میرے شوہر کی ملکیت، کائنات میرے بچوں کی ملکیت، جنت میرے بچوں کی ملکیت، پانی کے نمک کی ملکہ، سکلین کے نمک کی ملکہ میں، دارین کے پانی کی ملکہ میں، تخت کی ملکہ میں، لوح کی ملکہ میں، قلم میری ملکیت۔ مالک اتنا کچھ تو نے کنیز کو نوازا ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نیاز جبی کنیز نے جھکائی، آواز پروردگار بطول یہ جو سارا کچھ دیا ہے یہ عطا ہے، حق مہر نہیں۔ جب تک تو حق مہر مانگے نہیں، میں دوں نہیں، یہ نکاح ہو نہیں سکتا۔ خیرپور والوں، نیاز جبی کنیز نے بلند کر کے پتہ ہے حق مہر کیا مانگا؟ مالک اب میرا حق مہر یہ ہے کہ علی کے شیعوں کو بخش دے۔ میرا حق مہر یہ ہے علی کے شیعوں کو بخش دے۔ سدرۃ المنتہا ایک مقام کا نام ہے، مولوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا بیری کا درخت۔
قبلہ ایک ہوتی ہے محکمانہ ٹیکنیکل لینگویج. آپ عدالت کے اندر جاؤ گے ان کی اپنی زبان ہے. ڈاکٹر پرچی پہ نسخہ لکھے گا اس کی اپنی زبان ہے. پولیس والا ضمنی لکھے گا اس کی اپنی زبان ہے. یہ ہے محکمانہ ٹیکنیکل لینگویج. معصوم سے پوچھا گیا مولا سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ فرمایا مخلوق کی رسائی کی آخری حد. وہ مخلوق ہی تو تھا جو کہہ رہا تھا یا رسول اللہ بال برابر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. مولوی کہتا ہے محمد مصطفیٰ معراج پہ گئے یا نہیں گئے، یہ جوتیاں جا رہی ہیں. مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، ایک جوتی نہیں گئی، 2 جوتیاں گئی. ایک وہ جوتی چلی گئی جسے علی صاف کرتا تھا، علی صاف کرتا تھا محمد مصطفیٰ کی جوتی. ایک وہ جوتی چلی گئی جسے زہرا صاف کرتی تھی، زہرا صاف کرتی تھی چادر تطہیر کے ساتھ علی کی جوتی. ایک وہ جوتی چلی گئی جسے محمد مصطفیٰ صاف کرتا تھا. ایک وہ جوتی چلی گئی جسے زہرا صاف کرتی تھی، جسے علی صاف کرتا تھا وہ پردے کے باہر پڑی رہی، جسے زہرا صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر پڑی رہی. ایک مل کے بآواز بلند صلوات. ایک اس لیے صلوات بھیج دیں تاکہ اسد بھائی کو پتہ چلے میں کنجوسی کر کے نہیں پڑھ رہا، بلند آواز سے صلوات بھیج. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فاطمہ کا باپ ہے، موضوع بھولے تو نہیں، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا شوہر ہے. قبلہ جو چیز ان سے منسوب ہو جائے گی وہ گمنام نہیں رہتی. قبلہ حدیث تو پھر حدیث ہے، اگر آل محمد سے منسوب ہو جائے گی، حدیث غدیر، حدیث اسیر، حدیث کسا، حدیث ندا، حدیث لوا، حدیث منزلت. قبلہ 2 حدیث پہ اس سے پہلے مشہور سی حدیث کسا سے. حدیث ندا یہ رسول کی حدیث ہے، آؤ قیامت کی دھوپ میں سایہ دوں گا. دوسری ہے حدیث لوا، یہ مولا علی کی حدیث ہے، آؤ قیامت کی گرمی سے بچاؤں گا. قبلہ آیت پھر آیت ہوتی ہے، اگر ان سے منسوب ہو جائے وہ بھی گمنام نہیں ہوتی. آیت مودت، آیت مباہلہ، آیت غدیر، آیت اسیر، آیت تطہیر. قبلہ جانور پھر جانور ہوتے ہیں، اگر آل محمد کے گھر سے منسوب ہو جائیں وہ بھی گمنام نہیں ہوتے. یہ دلدل ہے، یہ ذوالجناح ہے، یہ اشہل ہے، یہ عقاب ہے، یہ میمون ہے، یہ طاویہ ہے. ہتھیار پھر ہتھیار ہوتے ہیں، آل محمد سے منسوب ہو جائیں تو گمنام نہیں ہوتے. یہ ذوالفقار ہے. اس سے پہلے حدیثیں تھی 2 مشہور، حدیث لوا نبی کی حدیث قیامت کی دھوپ میں سایہ دوں گا، حدیث لوا علی کی حدیث قیامت کی دھوپ میں بچاؤں گا. ایک دن ان دونوں سایہ دینے والوں کو بطول نے اپنی چادر کے نیچے چھپا دیا. نہ کسی کو ندا یاد ہے، نہ کسی کو لوا یاد ہے. روز ازل تک جو پڑھی جانے والی حدیث ہے وہ ہے حدیث کسا، کیونکہ دونوں سایہ دینے والوں کو بطول نے اپنی چادر تطہیر کے نیچے سایہ دے دیا. یہ حسین ہے، آ کے کھڑے ہو گئی چادر تطہیر کے باہر. اندر رسول تشریف فرما ہے، جناب حسن موجود ہیں، آ کے فرماتے ہیں نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ خدا کی قسم مجھے حسین والوں کو مزاج حسین بتانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ وہی حسین ہے جو نماز پڑھتے رسول کی پشت پہ بیٹھے تو نہیں پوچھتا نانا بیٹھ جاؤں. پتہ چلا رسول کی مسجد اور ہے، بطول کی چادر اور ہے. ساری زندگی فضائل پڑھتا رہا، ہزاروں سمندر فضائل بہا دیے، وہ بی بی خوش نہیں ہوتی جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے. نہ جانے کتنے ہیں آنسو غمے حسین کے نام. یہ بات اب تو سمندر بھی سوچتا ہوگا. مسلمانوں کو جو آسان کلمہ مل گیا ہے، دین پہنچ گیا، مسلمان کو کیا پتا محنت کتنی ہے. قبلہ میں ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں. یوم الست کے دن جب اللہ نے ہر روح سے میثاق لیا نا، تو ہوا کیا عرش پہ؟ ایک طرف عوام کا نور، دوسری طرف حجتوں کا نور. اللہ نے ساری ارواح کو مخاطب کر کے فرمایا الستو بربکم. سب ارواح نے جواب دیا قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جی آپ ہمارے رب ہیں. وہاں ایک میٹنگ ہوئی، اللہ نے عرش کے اوپر نور کا ممبر سجایا، اس کے اوپر نور کا تاج رکھا گیا جس کا نام تھا تاج شفاعت.
اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی طرف دیکھ کے فرمایا ہے کوئی نبی تم میں باکمال جو اس تاج شفاعت کو اپنے سر پہ رکھے؟ جو نبی اس تاج شفاعت کو سر پہ رکھے گا، جس گناہگار کی طرف دیکھے گا میں اسے معاف کر دوں گا، جس سے منہ موڑ لے گا میری رحمت اس سے منہ موڑ لے گی۔ 1,24,000 انبیاء نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے فرمایا خبردار ہاتھ نہیں لگانا، اس کی کوئی قیمت ہے، یہ کوئی نبوت نہیں میں آپ کو مفت دے دی، یہ کوئی ولایت نہیں جو بے قیمت دے دوں۔ مالک کیا قیمت ہے؟ فرمایا اس تاج کے ساتھ ایک رجسٹر پڑا ہے، اس کے اوپر شرطیں لکھی ہوئی ہیں، جو نبی شرطیں پڑھتا جائے دستخط کرتا جائے، جس نبی کو ساری شرطیں منظور ہوں وہ تاج شفاعت اٹھا کے سر پہ رکھ لے۔ آدم آیا، شرطیں پڑھتا گیا، آدم کا بند کانپنے لگا، پیچھے ہٹ گیا۔ نوح آیا، شرطیں پڑھ کے پیچھے ہٹ گیا۔ ابراہیم آیا، شرطیں پڑھنے کے بعد کانپنے لگا، پیچھے ہٹ گیا۔ ایوب نبی آیا، کافی دیر شرطیں پڑھنے کے بعد کھڑا رہا، پیچھے ہٹ گیا۔ تیرا اور میرا رسول آیا، شرطیں پڑھتا گیا، رجسٹر پلٹاتا گیا، شرطیں پڑھتا گیا، صفحہ پلٹاتا گیا، چپ کر کے تاج شفاعت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر گزری، یا حجاب نور کے اندر سے چھوٹا سا نور برآمد ہوا، آ کے نبیوں کے سلطان کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے نانا آپ نے تاج شفاعت کیوں نہیں پہنا؟ کیا آپ میں امتحان دینے کی ہمت نہیں ہے؟ نبیوں کا سلطان فرماتا ہے حسین ہمت ہے لیکن جو سامان چاہیے میرے پاس نہیں ہے۔ حسین نے تاج شفاعت اٹھایا، حسین کے سر پہ، رسول کے سر پہ رکھا، کہتا ہے نانا چشمے بدور تو تاج لے جا، شرطیں جانے حسین جانے۔ خیرپور والو، تیرے اور میرے رسول کا ظاہری زمانہ یا گزرتے گئے زمانے ہوا کیا؟ ایک دن مسجد نبی کے اندر رسول ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، وائز فرما رہے ہیں، یا اچانک حویلی زہرا سے 2 کم سن بچے نکلے، ارادہ کیا جا کے نانا کا خطبہ سنے۔ جب گھر سے مسجد کے دروازے پہ آئے، حسن اندر داخل ہو گیا، حسین داخل ہونے لگا، درمیان میں پردے کی دیوار حائل ہو گئی، حسین پیچھے رہ گیا۔ ہوا کیا؟ حسین کی کلائی پہ کسی نے ہاتھ رکھا، حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جبریل تھا۔ جبریل تیری کیا مجال مجھے روکے؟ سردار میں نے کہاں روکا؟ اس نے روکا ہے۔ کیوں روکا؟ سردار یاد ہے یوم الست والے دن آپ نے کوئی اللہ سے وعدہ کیا تھا؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ سردار اللہ فرما رہا ہے امتحانوں کے دن قریب آ گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے حسین سے کہو یہ رجسٹر لے لے، شرطیں پڑھتا جائے دستخط کرتا جائے، شرطیں پڑھتا جائے، خیرپور والوں دستخط کرتا جائے۔ جیسے ہی حسین کے سامنے رجسٹر آیا، حسین نے پہلی شرط پڑھی، مسکرا کے جبریل کی طرف دیکھا، دستخط کر دیے۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ تو نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ دوسری شرط پڑھی، اس پہ لکھا ہوا تھا تو نے مکہ چھوڑنا ہے، جبریل کی طرف ہنس کے دیکھا، دستخط کر دیے۔ تیسری شرط تھی تو نے سغرا کو بیمار چھوڑنا ہے، مسکرا کے دیکھا، دستخط کر دیے۔ خیرپور والے ساری شرطیں پڑھنے کے بعد حسین نے دستخط کر دیے۔ ایک شرط ایسی آئی جب حسین نے پڑھی، حسین زاروں قطار رونے لگا، حسین کے جسم میں زلزلہ طاری ہوا، دستخط کر کے جبریل کو رجسٹر تو دے دیا لیکن حسین گھر نہیں گیا، روتے روتے حسین مدینے سے باہر نکل گیا۔ جب حسین روتے ہوئے مدینے سے باہر نکلا، مدینے سے باہر جا کے ایک پتھر کی دیوار پہ حسین بیٹھ گیا۔ رسول کا خطبہ ختم ہوا، جناب حسن اور جناب رسول گھر میں پہنچے، تیری اور میری شام والی مخدومہ دروازے پہ حسین کا انتظار کر رہی تھی، دھاڑے مار کے روئی بھی سی، رو کے کہتی ہے بھائی حسن میرا حسین کہاں ہے؟ میرا حسین ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میرے بھائی کو کہاں چھوڑ آیا ہے؟ رو کے کہتا ہے بی بی تیرے بھائی نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا تھا، آج جبریل رجسٹر لے کے آیا تھا، اللہ جانے جبریل کے ساتھ حسین کہاں گیا؟ یہ سننا تھا۔ بی بی نے کہا کلثوم جلدی کر، اپنا برقع پہن لے، میرا برقع اٹھا لے، حسین کو ڈھونڈنے چلنا ہے۔ جب یہ الفاظ جاری ہوئے، مولا علی اور محمد مصطفیٰ گھر سے باہر نکلے، سلمان، ابوذر، مقداد سب کو ساتھ لیا، مدینے کے گلیوں میں پھیل گئے ڈھونڈنے کے لیے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے سے باہر جناب سلمان نکلے، دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حسین ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسوؤں سے پتھر بھیگے ہوئے ہیں۔
جا کے قدموں پہ سلمان نے ہاتھ لگایا، رو کے کہتا ہے میرا ماں باپ قربان، کیوں روتا ہے رسول کا بیٹا؟ سلمان تو نہ پوچھ، تیرے پوچھنے کا کام نہیں ہے، اتنی دیر میں کائنات کا رسول پہنچ گیا، میرا لال روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے نانا یہاں بتاؤں تو مجھے بار بار ذبح ہونا پڑے گا، ایسے کر مجھے گھر لے چل، میں ایک ہی دفعہ بتا کے ایک ہی دفعہ ذبح ہو جاؤں۔ رسول حسین کو لے کے گھر آئے، دروازے پہ شام والی کھڑی تھی، جیسے ہی اندر داخل ہوئے بی بی نے پوچھا حسین کہاں تھے؟ حسین زاروں قطار روتے جاتے ہیں۔ بطول نے پوچھا حسین کہاں تھے؟ حسین زاروں قطار روتے جاتے ہیں۔ کافی دیر تک حسین رویا، رونے کے بعد